بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد اختر۔ آج پھر میں آپ کے ساتھ فلاسفی کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انسان۔ انسان کے اندر آج ہم نے کیا پڑھنا ہے اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اس کو کیا سمجھ کر ہمیں کیا کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ ہیومن از اے کلیکشن آف تھنگس۔ انسان کن چیزوں کا مجموعہ ہے۔ واٹ از اے ہیومن بینگ میڈ آف۔ انسان کن چیزوں سے بنا ہے۔ واٹ آر دا رولز آف ہیومن ایگزسٹنس۔ انسان کے وجود میں کن کن چیزوں کا رول ہے۔ ہیومن از اے مکسچر آف واٹ تھنگس۔ انسان کن چیزوں کا مرکب ہے۔ یہ ساری ایک ہی چیز ہے، ایک ہی سوال ہے، ان کا جواب بھی ایک ہی ہے۔ Who has human come into being؟ انسان کیسے وجود میں آیا۔ جب ہم ان تمام چیزوں کو سمجھ لیں گے تو اس سے پھر ہمیں کیا کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ It will be easy to understand human mood۔ انسان کا مزاج سمجھنے میں، اس کا موڈ سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ نمبر ایک تو فائدہ یہ ہوگا۔ نمبر دو، it will help to understand the miasm۔ جو ہومیوپیتھی کے اندر کرونک میازم چلتے ہیں، سورا ہے، سفلس ہے، سائیکوسس ہے، ٹیوبرکلوسس ہے، ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اٹ ول ہیلپ ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹیمپرامنٹ۔ اس سے ہمیں جو حکمت کے حوالے سے، خوراک کے حوالے سے، گرم سرد خشک، ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ آج کے ہمارے ٹاپک کا جو بینیفٹ ہمیں ملنے والا ہے وہ یہ چیز، ان چیزوں کا بینیفٹ ملنے والا ہے۔ تو آئیے ہم سٹارٹ لیتے ہیں ایک دعا کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما۔ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مجھے صحیح اور سچا علم لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ایسا علم جس سے بنے ہوئے انسان کو فائدہ پہنچے، ایسے علم سے پناہ دے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے۔ میری دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول اور منظور فرما، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو انسان وجود میں آیا، ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر پڑھا ہے، اس کے دو طریقے پڑھے تھے، سائنسی طریقے کے لحاظ سے بھی اور دوسرا قرآن حدیث کی روشنی میں۔ تو اس میں پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کن کن چیزوں سے بنا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کے اندر مٹی ہے، پانی ہے، روشنی ہے یا سورج کی گرمی ہے، ہوا ہے اور روح ہے۔ یعنی کیا ہوا ہے، سب سے پہلے مٹی کو روئے زمین سے اکٹھا کیا گیا، پھر اس کے بعد اس میں پانی ملایا گیا، گارا بنایا گیا، گارے کے بعد پھر اسے ایک پتلا بنایا گیا، شیپ دی گئی، شیپ کے بعد اسے روشنی کے اندر دھوپ میں رکھ دیا گیا۔ وہ جب وہ خشک ہوا، وہاں جب دھوپ میں رکھا اسے ہوا بھی لگی اور وہ دھوپ بھی لگی، اور اس کے بعد اس کو جب وہ خشک ہو گیا تو اس کے بعد اس کے اندر روح پھونکی گئی۔ ان چیزوں کا مجموعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے آگے انسان جو پیدا ہوئے ہیں وہ کیسے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے اماں حوا پیدا ہوئی، ان سے پھر ملاپ ہوا۔ ملاپ کے بعد یعنی ماں کے شکم میں جب سپرم جاتے ہیں، رحم جاتے ہیں ویجائنا کے اندر، یوٹرس کے اندر، تو پھر سپرم سے کیا بنتا ہے، وہ پانی ہوتا ہے، سپرم ہوتا ہے، سپرم سے کیا بنتا ہے، بلڈ بنتا ہے، بلڈ سے پھر کیا بنتا ہے، گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، بوٹی بنتی ہے یا گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے۔ پھر اس سے بعد اسی گوشت سے ہڈیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب ہڈیاں بننا شروع ہوتی ہیں پھر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ تو وہاں بھی یہ چار پانچ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد بنی ہوئی انسان یعنی انسان بن جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بناوٹ میں کون کون سی چیزیں شامل ہوئی؟ اس میں مٹی ہوئی، پانی ہوا اور سورج کی گرمی ہوئی، ہوا ہوئی، روح ہوئی۔ تو اس سے حضرت آدم علیہ السلام، اب اس سے آگے جو نسل کے سلسلہ چلنے لگا، وہ کیسے چلنے لگا، اس میں کون کون سی چیزوں کا رول ہے۔ ان میں سپرم کا رول ہے، بلڈ کا رول ہے، اور میٹ بلڈ سے پھر پہلے سپرم سے کیا بنتا ہے، بلڈ بنتا ہے، بلڈ سے پھر گوشت بنتا ہے، گوشت سے ہڈیاں بنتی ہے، پھر روح اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے، اور اس کے جب اس کی پوری گروتھ ہو جاتی ہے ایک پورا انسان بن جاتا ہے۔ یعنی کہ ماں کا جو پیٹ ہے نا جی، وہ ایک فیکٹری ہے جہاں پہ ایک انسان بنتا ہے۔ اس کے ہر اعضاء، ہر آرگن مکمل بنتے ہیں۔ اگر وہاں پہ کسی چیز کی کمی رہ جائے، دماغ کے اندر کمی رہ جائے، ہاتھ کے اندر، بازو کے اندر، کسی ایک اعضاء کے اندر بازو کمی رہ جائے، تو وہ باہر آ کے دنیا کے اندر کوئی بھی دنیا کی طاقت اسے مکمل نہیں کر سکتی۔
اسے ریپیئر نہیں کر سکتی، اسے مکمل نہیں کر سکتی، اس لیے ماں کی فیکٹری ہے، پیٹ جو ہے وہاں سے بچہ پورا تیار ہوتا ہے اور باہر آ کے اس کی جو کمیاں کوتاہیاں وہ دور نہیں ہو سکتی۔ اگر ماں پریگنینسی کے دوران اسے کوئی مسئلے مسائل رہتے ہیں، ٹینشن رہتی ہے، ڈپریشن رہتا ہے، سٹریس رہتا ہے، کسی چیز کی کمی ہوتی ہے، آئرن کی ہوتی ہے، کسی بھی چیز کی، یا اس کا رونا یا کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے، تو وہی پرابلم بچوں پر افیکٹ کرتا ہے اور بچوں کے اندر وہی کمیاں رہتی ہیں اور پوری زندگی رہتی ہیں۔ آپ پھر اسے جو مرضی وٹامن دے لیں، ملٹی وٹامن دے لیں، آئرن دے لیں، وہ ان کو پورا نہیں کر سکتے۔ یہ بڑی اہم سوال ہے، اس کے اندر امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی ہم آگے جا کے سمجھیں گے انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزوں کو۔ اب آتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو مرحلہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں اور میں کیا ہے۔ یعنی جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے مٹی سے انسان بناؤں گا، پھر جب میں اس سے ٹھیک بنا لوں گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت سے یا فرشتوں سے کہا کہ میں ایک مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے اچھے طریقے سے اچھے انداز سے بنا لوں، مکمل کر لوں، پھر اس کے اندر جب روح پہنچ دوں تو پھر آدمی کو سجدہ کرنا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے تمام روئے زمین سے مٹی لی گئی، یعنی زمین سے اوپر سے مٹی لی گئی، اس مٹی کے اندر جو ہے وہ پانی ڈالا گیا، پھر اس کا گارا بنایا گیا، پھر اس کو رکھا گیا، وہ جب وہ بالکل ملائم ہو گیا، نرم ہو گیا، چمٹنے والا ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کو وہ پڑا پڑا تھوڑا سا سیاہ بدبودار بھی ہو گیا کیچڑ، اس سے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان و شیان سے اس پتلے کو بنایا اس گارے کے ساتھ، پورا ایک انسان کا ڈھانچہ بنایا، اسٹرکچر بنایا اور خوبصورت انداز میں، پھر اسے دھوپ میں رکھ دیا خشک ہونے کے لیے۔ جب وہ ٹھیکرے کی طرح بجنے لگا، یعنی دھوپ میں اتنا خشک ہو گیا تو اس کو بجاتے تھے انگلی کے ساتھ، یا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہم مٹی کے برتن خریدتے ہیں تو اس کو پہلے بجا کر یا کھٹا کے دیکھتے ہیں، اس طرح سے جب وہ کھٹانے لگے یا بجنے لگا تو وہ خشک ہو چکا تھا اور اس کے اندر سے ایک آواز کھنکھناتی ہوئی نکلنے لگی۔ اس کے بعد اللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی اس میں ایک مٹی استعمال ہوئی ہے، دوسرا اس کو گیلا کرنے کے لیے پانی استعمال ہوا ہے، اس کو کیچڑ گیلی مٹی کر دیا، پھر اس کے چھوڑ دیا حتیٰ کہ سیاہ گارا ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے آدم کا پتلا بنایا، اس سے آدم کا پتلا بنایا اور ان کی صورت بنائی، پھر اس کو چھوڑ دیا حتیٰ کہ وہ خشک ہو گیا۔ یعنی پہلے اس میں مٹی، مٹی کے اندر پانی، پانی کے اندر جب پتلا تیار ہو گیا، پھر اس کو کیا کیا، دھوپ میں رکھ دیا، چھوڑ دیا، کیا ہونے کے لیے، خشک ہونے کے لیے، یہاں پہ سورج کی گرمی اس کے اندر حرارت آئی، اور جب وہ خشک ہو گیا بجنے لگا تو اس کے بعد ابلیس اس پتلے کے پاس سے گزر کر کہتا تھا کہ یہ کسی امر عظیم کے لیے بنایا گیا، یعنی کسی خاص کام کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں اپنی پسندیدہ روح پھونک دی، اس روح کا اثر، پھر اس کے اندر کیا ہوا، جب وہ پتلا تیار ہو گیا، خشک ہو گیا اور بالکل بجنے لگا، پھر اس کے اندر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے اندر روح پھونکی۔ اب روح سے کیا ہوا کہ اس کی آنکھیں اور نتنے جو ہیں وہ حرکت کرنے لگے سب سے پہلے، اور اس کو ساتھ ہی چھینک آئی، چھینک پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا الحمدللہ، اس نے الحمدللہ کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا یا رحمت اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس جماعت کے پاس جاؤ اور ان سے بات کرو، دیکھو کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ان فرشتوں کے پاس گیا اور کہا، یعنی جب ان کے اندر روح پھونک دی گئی تو پھر کیا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام اٹھ گئے اور چلنے پھرنے لگے، باتیں کرنے لگے، سمجھنے لگے، اور اس کے کہ آیا کہ اس کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو گیا، وہ جو اس مقصد کے لیے جو فنکشن اس کے اندر کے بنائے تھے وہ مکمل ہوئے کہ نہیں۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ جاؤ فرشتوں کے پاس، وہ پھر گیا فرشتوں کے پاس اور کہا السلام علیکم، پھر انہوں نے اس کے بدلے میں کیا کہا، وعلیکم السلام، سلام کا جواب دیا۔ پھر آدم علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، جب وہ واپس اس جماعت سے پلٹ کے واپس اللہ کے پاس آیا، پھر اللہ نے اس سے امتحان لیا، حالانکہ سب کچھ جانتے ہوئے امتحان لیا، کس لیے لیا، آیا کہ وہ جو اس کا کام تھا وہ پورا ہوا ہے، آیا کہ یہ سمجھدار ہے، ساری چیزوں کو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے کہا کہ حالانکہ اللہ کو خوب علم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے رب، میں نے ان کو
سلام کیا، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کے سلام کرنے کا طریقہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہی آپ کا کام ہے کہ کیسے ملنا جلنا ہے، وہ ساری چیزیں، مطلب ایک قسم کی ان کو تربیت دی، علم دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے، پانی سے اور سورج کی روشنی میں خشک ہونے کے لیے جو چھوڑ دیا، وہاں پہ ہوا بھی لگی اس کو، اور اس کے بعد پھر جو جو اس کے ذمہ کام لگایا ہے کہ وہ پورے کیے، اس کے اندر پھر روح بھی پہنچی، روح پھونکنے کے بعد جب وہ زندہ ہو گیا، چلنے پھرنے لگے، ساری اس کے اپنے کام سارا انجام دینے لگے، تو پھر ٹیسٹ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ ان سے بات چیت کرو، آیا کہ بات چیت کر سکتے ہیں کہ نہیں، بات چیت کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ آیا کہ انہوں نے آپ کو کیا کہا، ان چیزوں کو یاد بھی رکھ سکتا ہے کہ نہیں، وہ ساری چیزیں ان کے اندر آ گئیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے آگے نسل کیسے بڑھی، آگے انسان کیسے پیدا ہوا، اس کے لیے کیا کیا چیزیں استعمال ہوئی اور کن کن چیزوں کا وہ مرکب ہے۔ سب سے پہلے سپرم جو ہے ماں کے رحم میں جاتا ہے، اس کے بعد سے پھر وہ سپرم کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے، بلڈ کے اندر، خون کے لوتھڑے کے اندر یا خون کی پھٹک کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے وہ جو خون کا لوتھڑا ہے، کچھ عرصہ خون کا لوتھڑا رہتا ہے، پھر وہاں سے وہ گوشت کے ٹکڑے میں یا گوشت کی بوٹی کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، پھر اس کی گوشت وہ بوٹی جو ہے وہ ہڈیوں کے اندر تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، جب وہ ہڈیوں میں تبدیل ہونا شروع ہوتی ہے تو پھر اس کی ایک شکل بننا شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر روح ڈال دیتے ہیں، اسے زندہ کر دیتے ہیں، پھر وہ ایک انسان پورا مکمل، اس کی شکل، اس کے بعد ساری چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کی ڈلیوری ہو جاتی ہے، وہ دنیا کے اندر آ جاتا ہے۔ اس بارے میں کیا کہتا ہے قرآن پاک اور حدیث کو ہم سمجھتے ہیں۔ ابن آدم کی تخلیق کے مراحل، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے شکم مادر میں کیسے فرماتا ہے اور جسم انسانی کن مراحل سے گزارتا ہے، اس حوالے سے سورۃ مومنین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک کیا، یعنی جو اس کا نطفہ تھا، اس کا سپرم تھا، اس کا منی تھی، اس کو کیا کیا، خون کے پھٹک میں تبدیل کر دیا، پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی، پھر اس خون کو کیا کیا، گوشت کی بوٹی یا گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں، پھر اس گوشت کو ہڈیاں بنا دی، ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا، اس پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی، یعنی پھر اسے اور مزید خوبصورت بنا دیا، اور اس کے اندر گروہ پیدا کر دی تاکہ وہ بڑھوتری ہو، اس کی خوبصورت انسان بن جائے۔ تو بڑی برکت والا ہے اللہ، سب سے بہترین بنانے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں انسان کی تخلیق کے جو مراحل بیان کیے گئے ہیں، حدیث مبارکہ میں بھی اس طرح انسان کی تخلیق کے مراحل بیان ہیں۔ حدیث میں ہے، بے شک تم میں سے کسی ایک کی خلقت کو اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک رکھا جاتا ہے، پھر 40 دن تک وہ جمع ہوا خون ہوتا ہے، پھر 40 دن میں وہ گوشت پایا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ یعنی یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر جب نطفہ چلا جاتا ہے یا سپرم چلا جاتا ہے تو وہ 40 دن کیا رہتا ہے، پانی کی شکل میں رہتا ہے، 40 دن کے بعد وہ خون کے بن جاتا ہے، اس کے 40 دن کے بعد وہ گوشت بنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ہڈیاں بننا شروع ہوتا ہے، وہ آگے پھر اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے اور اس کی گروتھ شروع ہو جاتی ہے اور پراپر ایک خوبصورت انسان بن جاتا ہے۔ تمام مخلوقات پر فضیلت، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اپنی تمام مخلوقات پر اسے فضیلت و برتری عطا کی ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور انہیں خشک اور تری میں سوار کیا اور ان کو ستھری چیزوں سے رزق دیا اور انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر بہت سی برتری دی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے انسان کے تمام مخلوقات میں مکرم و مشرف و فضیلت والا ہونے کا ذکر فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اسے خوبصورت بھی بنایا ہے اور تمام چیزوں پر اسے فضیلت بھی دی ہے، برتری بھی دی ہے، اور تمام چیزیں اس کے قبضہ کنٹرول میں کر دی ہیں، ان سب سے ان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، اشرف پیدا کیا، بڑا عمدہ اعلیٰ پیدا کیا۔ پھر اس نے کہا کہ اس کی جو ضرورت ہے، اس کے کھانے پینے کی چیزیں جو بھی اس کو چاہیے وہ بھی میں نے دنیا کے اندر اس کے لیے پیدا کر دی ہیں۔ یہ خشکی، گرمی، تری، یہ یہاں پہ بھی ذکر آ رہا ہے، انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا۔
تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں. ان چیزوں کو جب ہم سمجھیں گے تو پھر ہمیں مزاج کو سمجھنے کی سمجھ آئے گی. جب مزاج کی سمجھ آئے گی تو پھر ہم صحیح طریقے سے مریضوں کا علاج کر پائیں گے. عام لوگ جو ہے وہ اپنے مزاج کے مطابق پھر خوراک کا جب استعمال کریں گے تو بیماریوں سے ان کو نجات مل جائے گی. جو ریگولر دوائیاں کھا رہے ہیں, ریگولر جو ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس چکر لگا رہے ہیں, ٹیسٹ کروا رہے ہیں, ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اصلیت کو چھوڑ دیا ہے جو ہماری اصل ہے, اور نقل کو ہم نے پکڑ لیا ہے, جس کی وجہ سے ہم پریشان حال ہیں. اب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ پیدا کیا دنیا کے اندر, وہ سارا کچھ دیکھتے ہیں. اللہ از دا ون ہو کریٹ دا سسٹم آف دا انٹری یونیورس. اللہ ہی ہے جس نے ساری کائنات کا نظام بنایا ہے. جو اتنا بڑا نظام ہمیں نظر آ رہا ہے, مثلا آسمان ہے, چاند ہے, سورج ہے, ستارے ہیں, سیارے ہیں, پانی ہے, سمندر ہے, درخت, چرند پرند, جانور, انسان, حیوان, زمین کے اندر جو خزانے, مختلف قسم کی معدنیات, تیل, گیس, دھاتیں, زمین کے اوپر طرح طرح کے پہاڑوں کا نظام, مختلف قسم کی فصلیں, اجناس, سبزیاں, جڑی بوٹیاں, ہواؤں کا نظام, بادلوں یا بارشوں کا نظام, پانی والے جانور, خشکی والے جانور, جنگلی جانور, زہریلے جانور, پالتو جانور, پانی کے اوپر زمین کا ٹھہرنا, زمین کے اوپر پہاڑوں کا ٹھہرانا, زلزلے, طوفان, آندیاں, ہوا کے اندر خشکی, نمی, تری, موسم, سردی, گرمی, بہار, خزاں, برف باری, شبنم, دھند اور شبنم کے قطروں کا درختوں پر ٹھہرنا, فصلوں کے اوپر ٹھہرانا, مکھیاں, مچھر, یہ جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں. ان کو بے فائدہ یا بے مقصد پیدا نہیں کیا. یہ میں نے پچھلی بھی تمام ویڈیو کے اندر ان کی بڑی ڈیٹیل سے ان کو بتایا تھا. آگے بھی وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں گے کہ ان سے ہمیں کیا کیا فائدہ حاصل ہوگا, یا ان سے ہم کیا کیا فائدہ لے سکتے ہیں, یہ کیوں پیدا کی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں ہمیں سمجھ آتی جائیں گی انشاءاللہ. کائنات کی تمام اشیاء کا انسان کے لیے بنانا. اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے قرب و وصال کے لیے تکلیف فرمایا, جبکہ رب کائنات نے اس کائنات کی تمام اشیاء کو انسان کے نفع اور فائدے کے لیے پیدا کیا, جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے, وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے. یہاں نظر آ گیا نا, اللہ تعالیٰ نے خود فرما بھی دیا ہے. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے, بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی تبدیلی میں اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدہ کے لیے چلتی ہیں, اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے, پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی, اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے, اور ہواؤں کی گردش, اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں, یعنی خلا کے اندر کھڑے ہوئے ہیں, ٹھہرے ہوئے ہیں, اللہ کے حکم سے ٹھہرے ہوئے ہیں. ان سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہیں کس کے لیے کی ہیں. ان چیزوں کو جب ہمیں سمجھ آ جائے گی تو پھر ہمیں اپنی صحیح اصلیت کی سمجھ آ جائے گی. پھر ہمیں اپنے نفع نقصان کا علم ہونا شروع ہو جائے گا کہ ہمارے لیے کون سی چیزیں نفع بخش ہیں, کون سی چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. ان تمام چیزوں کا ہمیں علم ہوگا. جب ان چیزوں کا علم ہوگا تو پھر ہم نفع والی جب چیزیں استعمال کریں گے تو اس سے ہمیں ہمیشہ نفع ہی ملے گا, نقصان نہیں ہوگا. اگر ہم نقصان والی چیزیں استعمال کریں گے تو پھر نقصان ہوگا. تو اس لیے ان تمام چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے, خاص طور پر اپنی صحت کے لیے, اپنی زندگی کے لیے, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, آگے آنے والی نسلوں کے لیے. ہم کیسے ہم سے لوگوں کو فائدہ ہو, کیسے ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں, وہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ آئیں گی جب ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنانا. تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے لفظ کن سے پیدا کیا اور انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے, فرمایا, اے ابلیس تجھے کس نے اس ہستی کو سجدہ کرنے سے روکا ہے. فرمان, اے ابلیس تجھے کس نے اس ہستی کو سجدہ کرنے سے روکا ہے جسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اے ابلیس تجھے کس نے اس ہستی کو سجدہ کرنے سے روکا ہے جسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے, جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو مارے تو چہرے سے اجتناب کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا ہے, یعنی انسان کو اچھی صورت پر بنایا ہے.
فی لقد خلقنا انسان فی احسن تقویم، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے خوبصورت انسان بنا دیے ہیں کتنے، اور پھر اس خوبصورت انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزید کیا کچھ بنایا دنیا کے اندر اس کے فائدے کے لیے، تاکہ اس سے نفع اٹھا سکے، اس سے اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے اچھے انداز سے گزار سکے، بیماریوں سے محفوظ رہے، آفتوں سے محفوظ رہے، اور فائدہ کیسے لے، کیسا صحت مند رہے، کیسے زندگی کو بہتر کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے۔ تو یہ پھر چیزیں دیکھنے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیسی کیسی پیدا کر دی ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میں ہوں ڈاکٹر محمد اختر، فاسٹ ہیل ہومیوپیتھی کلینک لاہور اینڈ بہاول نگر کی جانب سے میں آپ کے ساتھ مخاطب تھا۔ آج ہماری ایک برانچ بہاول نگر میں بھی ہے اور ایک لاہور میں بھی ہے۔ تو شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ جل جلالہ پر پورا پورا بھروسہ رکھیں۔ ہم آپ کی صحت کے لیے عمدن کوششیں ہیں انشاءاللہ۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ شفا صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں شفا ہے۔ ہم صرف محنت کوشش کر سکتے ہیں اور الحمدللہ کر رہے ہیں۔ ہر روز اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی افضل مخلوق کی اچھے سے خدمت کر سکیں۔ اور یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دنیا آخرت بنا دے۔ ہم کسی کو شفا نہیں دے سکتے، لیکن اس کے لیے محنت کوشش کر سکتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جاری اور ساری ہے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔